کہ ذکر کیا ہے، ریممبرنس کیا ہے، اور ذکر کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اور اسلام میں ذکر کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ تو جب آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہو نا، تو اس کی ریممبرنس میں آپ کو ایک پیس مل جاتی ہے، اس کی ریممبرنس میں آپ کو ایک اسٹرینتھ مل جاتی ہے، اور اس کی ریممبرنس میں آپ کو ایک خوشی ملتی ہے، اور آپ کو ایک بیک اپ ملتا ہے، ایک عزم ملتا ہے، ایک اطمینان اور ایک سکون ملتا ہے۔ اسٹرینتھ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ میرے بیک پہ وہ کھڑا ہے، میرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ جدھر بھی ہو، آپ ان کو یاد کریں، وہ آپ کو یاد کرتا ہے، وہ آپ کو رسپانس کرتا ہے، وہ آپ کو ہیل کرتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، پھر آپ پہ شیطان غالب ہو جاتا ہے، نیگیٹو تھاٹس غالب آتے ہیں، اور اس کو آپ بھول جاتے ہو اور کہتے ہیں یہ لوگ خسارے میں، پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ تو پھر آپ پہ کہتے ہیں ہم مقرر کرتے ہیں، وہ سیٹن، وہ شیطان آپ پہ مقرر کرتے ہیں کہ شیطان فہو لہو کریم نقیض لہو شیطان، کہ وہ پھر آپ پہ مقرر کرتے ہیں اور وہ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، تو وہ پھر آپ کو بیسٹ فرینڈ کرتا ہے، وہ آپ کو مزید جو ہے ڈپریس کرتا ہے، وہ آپ کو مزید نیگیٹو تھاٹس دیتے ہیں، اور آپ اس کے یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دراصل اپنے کنڈکٹ میں اور اپنے رویے میں ان چیزوں سے منع ہو جس سے اس نے منع کیا ہے، اور ان چیزوں پہ کرے جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ تو یہ یاد ہے نا، اب غافل نہیں رہیں گے، آپ غافل نہیں رہیں گے تو آپ مایوس نہیں ہوں گے، آپ ڈپریس نہیں ہوں گے۔ اچھا، آج جو ہماری ٹاک ہے وہ ذکر کے حوالے سے ہے کہ ذکر کیا ہے، ریممبرنس کیا ہے، اور ذکر کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اور ذکر کی ریئلٹی کیا ہے۔ اسلام میں ذکر کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ اچھا، ذکر کے حوالے سے نا دو ایکسٹریم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کچھ الفاظ کا مجموعہ اس کو سمجھتے ہو اور اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہو، اور کچھ وظائف جو ہے اس کو آپ ذکر کے نام دے دیتے ہو، اور وہ اتھینٹک بھی نہیں ہوتا، بس آپ کو کہیں سے بھی کچھ الفاظ مل جاتے ہیں اور آپ کو اس کی میننگ کا کوئی نہیں پتہ ہوتا، اور بس آپ ریپیٹ کرتے رہتے ہو۔ تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اس سینس میں نہیں ہوتا جس سینس میں ذکر کا فائدہ ہونا چاہیے، اور آپ کی جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے یا آپ کی جو لائف ہے اس پہ اس کا کوئی امپیکٹ ہو، وہ نہیں ہوتا۔ ایک یہ ایکسٹریم ہے۔ دوسرا ایکسٹریم پتہ ہے کیا ہے؟ دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ذکر جو ہے بس غور و فکر ہی ہے، اور کوئی ذکر، بس ذکر کا یہی مقصد ہے کہ بس آپ غور و فکر کریں، آپ کو بس ہر وقت خدا یاد رہنا چاہیے، اور یہ الفاظ اتنا مطلب میٹر نہیں کرتا، اور ذکر و اذکار اور یہ وظائف جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اور ایکسٹریم ہے۔ اب بیلنس کیا ہے؟ ذکر کے حوالے سے بیلنس یہ ہے کہ اسلام ہر وقت آپ کا جو تھاٹ پیٹرن ہے نا، اس کا بہت خیال رکھتا ہے کہ آپ کا خیال ہر وقت پازیٹیو ہو، آپ کا خیال ہر وقت اس کے ساتھ ہو، اور آپ کا تعلق اور آپ کا دل جو ہے وہ اس ذات کے ساتھ کنیکٹڈ ہو۔ تو جب آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں نا، تو شیطان سے آپ دور رہتے ہو، تو نیگیٹو تھاٹس سے آپ دور رہتے ہیں، اور آپ کا جو مینٹل ہیلتھ ہے اور آپ کی جو مینٹل پیس ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو آپ کا جو مینٹل ہیلتھ ہے نا وہ بہت پیسفل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ریممبرنس میں ایک اسٹرینتھ ہے۔ تو جب آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہو نا، تو اس کی ریممبرنس میں آپ کو ایک پیس مل جاتی ہے، اس کی ریممبرنس میں آپ کو ایک اسٹرینتھ مل جاتی ہے، اور اس کی ریممبرنس میں آپ کو ایک خوشی ملتی ہے، اور آپ کو ایک بیک اپ ملتا ہے، ایک عزم ملتا ہے، ایک اطمینان اور ایک سکون ملتا ہے۔ اس لیے کہا ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ اس کی ذکر سے ہی آپ کے دل کو اطمینان اور پیس مل سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کی ذکر سے غفلت اختیار کیا نا، اور آپ ان چکروں میں پڑ گئے کہ بھائی میں نے اپنے مائنڈ کو پازیٹیو رکھنا ہے، اور اس کے لیے ڈفرینٹ میتھڈ لوگ یوز کرتے ہیں، وہ اچھے ہیں، وہ میں اس سے وہ نہیں کر رہا ہوں، اگر وہ آپ کے مینٹل ہیلتھ میں آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ آپ پازیٹیو سوچیں، اور لا آف اٹریکشن ہے، اور NLP اور اس طرح کے بہت سارے میتھڈز ہیں، تو وہ آپ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں پرابلم کیا ہے پتہ ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ جو اصل سورس ہے نا، وہ اس میں مسنگ ہوتی ہے، اور پھر آپ مائنڈ کو اصل سورس سمجھ لیتے ہو کہ مائنڈ جو ہے وہ سب کچھ ہے، اور اگر مائنڈ کو میں نے پازیٹیو رکھ لیا اور مائنڈ مجھے جو ہے وہ پازیٹیو رکھے گا، تو پھر آپ مائنڈ کے غلام بن جاتے ہو، اور پھر مائنڈ جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور مائنڈ آپ کو کوئی اس طرح سے سپورٹ نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو ایک ایسی اسٹرینتھ چاہیے نا کہ جس کے کنٹرول میں آپ کی مائنڈ بھی ہے، جس کے کنٹرول میں آپ کے حالات بھی ہے، اور جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے۔ تو بجائے مائنڈ کی، اگر آپ اس کو سورس بنائیں، آپ اس کو یاد بنائیں، آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو، تو کتنی اسٹرینتھ آپ کو ملے گی، کتنی ہیلنگ آپ کو ملے گی، اور آپ کے جو سیلف امیج ہے وہ کتنا بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کی بیک پہ ایک بہت پاورفل ایک اسٹرینتھ آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے بیک پہ وہ کھڑا ہے، میرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ جدھر بھی ہوتے ہیں، آپ ان کو یاد کریں، وہ آپ کو یاد کرتا ہے، وہ آپ کو رسپانس کرتا ہے، وہ آپ کو ہیل کرتا ہے، وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو مائنڈ تو آپ کو اتنا سپورٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کی ریممبرنس سے آپ اپنے مائنڈ کو، اگر اصل سورس آپ کا وہ ذات ہو، وہ ڈیوائن ریلیشن ہو، تو وہ آپ کے مائنڈ کو پھر جو پیس دیتا ہے، اور پھر جو آپ مائنڈ کو پازیٹیو رکھتے ہو، اور اس کا اصل سورس وہی ہوتا ہے، تو پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر تو آپ کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ مائنڈ کے غلام نہیں ہو، پھر نہ آپ پازیٹیوٹی کے غلام۔ اور یہی دراصل ریممبرنس کی فلسفی ہے، یہی دراصل اس کی یاد ہے، یہی دراصل آپ کی اسٹرینتھ ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں ریممبرنس کے حوالے سے نا، ایک بہت پیاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ دعا پڑھی نا، تو اس کو 99 بیماریوں سے شفا ملے گا، اور اس میں جو سب سے لویسٹ بیماری ہے نا، جو سب سے کم تر، وہ ڈپریشن ہے، وہ انزائٹی اور رنج اور غم ہے۔ اور وہ پتہ ہے وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب آپ ذرا اس پہ کبھی آپ اس کا وہ سائیکلوجیکلی آپ اس کا انالیسس کریں نا کہ یہ کتنی پاورفل دعا ہے۔ یعنی یہ تو ہم ایسے پڑھتے ہیں نا، آپ ذرا اس کو کھول کے دیکھ لینا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت، یعنی کوئی بھی اس بیماری کو یا اس پرابلم کو یا اس سچویشن کو چینج کرنے والا نہیں ہے، اس کو ختم کرنے والا نہیں ہے، اور اس کو ریپلیس کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف وہ ہے، وہ ذات ہے۔ یعنی کوئی بھی سچویشن ہو اور آپ اس پہ پنس گئے ہو، اور اگر آپ یہ ریممبرنس ریپیٹ کرتے ہو، یہ ذکر آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہو، تو آپ کو کتنی اسٹرینتھ ملے گی۔
آپ نے تو سارے مسائل سے، ساری سچویشن سے، سارے خداؤں سے اور غیر اللہ سے تو آپ نے انکار کر دیا نا. آپ کے نزدیک تو مسائل بہت چھوٹے ہو گئے کہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ساری اسٹرینتھ اس کے ہاتھ میں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر یہ آپ ریپیٹ کریں اور یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ بیٹھ جائے تو وہ پرابلم آہستہ آہستہ چھوٹا ہو جائے گا اور آپ کی یاد میں وہ ذات بڑی ہو جائے گی، وہ ذات مزید آپ کی یاد میں رہے گی. اور جب وہ آپ کے ساتھ رہے گا تو آپ کے پرابلمز ختم ہو جائیں گے. یعنی آپ کے پرابلمز اگر ہوں گے بھی تو آپ پیس میں ہوں گے، آپ اطمینان کے ساتھ آپ ہیل رہیں گے. اچھا، اس طرح ایک اور اگر آپ اس کو ذرا دیکھیں نا، جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ریگریٹس ہیں نا، یا آپ کے جو مسٹیکس ہیں، اس کو آپ ریکگنائز کرتے ہو، آپ ریئلائز کرتے ہو کہ میں تو کر سکتا ہوں غلطی اور صرف اس کی ذات پاک ہے، تو پھر آپ بہت زیادہ گلٹی فیل نہیں کرتے. آپ کہتے ہو کہ انسان ہے اور انسان سے غلطی ہوتی ہے. پھر جب آپ دیکھیں نا، ایک اور ریممبرنس کی شکل جو ہے وہ استغفار ہے. تو استغفار کا کیا مطلب ہے؟ استغفار کا یہ مطلب ہے کہ جو مسٹیک بھی آپ سے ہوا ہے تو وہاں سے ایک اسٹرینتھ ہے کہ جو آپ کی غلطی کو معاف کرتا ہے. کتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ آپ کے پاسٹ کے مسٹیکس ہے اور کوئی آپ سے کہے کہ چلو میں اس کا ازالہ کرتا ہوں. کتنی خوبصورت تعبیر ہے. اور پھر اگر آپ الحمدللہ کی طرف آئے تو یہ کتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ آپ گریٹیٹیوڈ میں رہتے ہو، کہ آپ کہتے ہو کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، اور آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ پہلے آپ کو نظر نہیں آتی تھی. اور پرابلمز جو ہے وہ پھر آپ اس پہ فوکس نہیں کرتے، آپ بلیسنگز پہ فوکس کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ کتنی خوبصورت تعبیر ہے. پھر اگر وہ کہتا ہے کہ سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فیوچر کا خوف، کوئی بھی پریزنٹ کا خوف، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی بڑی مصیبت، کوئی بھی ایشو ہو تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی. کتنا خوبصورت تعبیر ہے، کتنی خوبصورت دوا ہے، اور کتنی خوبصورت اس کی یعنی فلسفی ہے کہ جو آپ کو ہیل رکھتا ہے. اچھا، جب ہم ذکر سے غافل ہوتے ہیں نا تو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. پھر آپ پہ شیطان غالب ہو جاتا ہے، نیگیٹو تھاٹس غالب آتے ہیں اور اس کو آپ بھول جاتے ہو اور کہتے ہیں یہ لوگ خسارے میں. پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہماری یاد سے اپنے آپ کو غافل کر دیا تو کوئی نہ کوئی یاد تو رہے گا نا. انسان تو فارغ نہیں بیٹھ سکتا. تو پھر آپ پہ کہتے ہیں ہم مقرر کرتے ہیں، وہ سیٹن، وہ شیطان آپ پہ مقرر کرتے ہیں کہ شیطان فہو لہو کرین نقیض لہو شیطان، کہ وہ پھر آپ پہ مقرر کرتے ہیں اور وہ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے. تو وہ پھر آپ کو بیسٹ فرینڈ کرتا ہے، وہ آپ کو مزید جو ہے ڈپریس کرتا ہے، وہ آپ کو مزید نیگیٹو تھاٹس دیتے ہیں اور آپ اس کے یاد سے غافل ہو جاتے اور آپ ڈپریس ہو جاتے. اچھا، آپ کو پتہ ہے قرآن کو ذکر کہا گیا ہے کہ قرآن ایک ذکر ہے، ہم نے ایک ذکر نازل کیا ہے. تو سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ قرآن بھی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ آپ اس کو بیان کریں اور لوگ اس پہ غور فکر کریں. تو ذکر دراصل وہی ہے کہ جس کی معنی آپ سمجھتے ہو اور جو آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے، اور آپ چاہے قیام میں ہو، آپ چاہے بیٹھے ہو، آپ چاہے چل رہے ہو،
جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو اور وہ آپ کے ساتھ ہو اور وہ آپ کی یاد میں ہو، تو یہ دراصل ذکر ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تجارت جو ہے ہمارے ذکر سے غافل نہیں کرتا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ہر وقت وہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، دل ان کا ادھر ہی ہوتا ہے اور وہ پیس میں ہوتا ہے، وہ امن میں ہوتا ہے، وہ خوشحالی میں ہوتا ہے، وہ اطمینان میں اور قناعت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور اس کو قلب سلیم کہتے ہیں، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اور اس کو مومن کہتے ہیں. کہ جب اس کو ذکر کیا جاتا ہے اس اپنے محبوب کا، تو مزید اس کے اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے، مزید اس کی انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوتا ہے، مزید ان کے کانسیپٹس میچور ہوتے ہیں. اور اسی کو ہی ایمان کہتے ہیں، یاد کہتے ہیں، ریممبرنس کہتے ہیں، اطمینان کہتے ہیں اور پیس کہتے ہیں. تو اگر آپ نے ہیل رہنا ہے تو ایز اے مسلم تو آپ کے ساتھ بہت وافر مقدار میں چیزیں موجود ہیں کہ آپ صبح شام کا اذکار کریں. آپ قرآن کو بھی ذکر سمجھے تو اس کے ساتھ کنیکٹ رہیں. آپ جو ہے ان کو چلتے پھرتے یاد کیا کریں. اور آپ دراصل اپنے کنڈکٹ میں اور اپنے رویے میں ان چیزوں سے منع ہو جس سے اس نے منع کیا ہے، اور ان چیزوں پہ کام کرے جس کا اس نے حکم دیا ہے. تو یہ یاد ہے نا. اور اب غافل نہیں رہیں گے تو آپ مایوس نہیں ہوں گے، آپ ڈپریس نہیں ہوں گے.